دو تین پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے آج آپ لوگوں کو زحمت دی تھی، جس میں میں چاہتا تھا کہ پارٹی کا موقف آپ کے ذریعے عوام تک اور حکام تک پہنچے۔ ابھی کرنٹ ایشو ایک چل رہا ہے نیسلا ٹاور کا۔ نیسلا ٹاور کے سپریم کورٹ نے احکامات دیے کہ اس کو ڈیمولش کر دیا جائے۔ اس کو مسمار کرنے کے لیے مشینری بھی لگ گئی اور اس کو مسمار کیا بھی جا رہا ہے۔ آباد جو ایسوسی ایشن ہے بلڈرز کی اور ڈیولپرز کی، انہوں نے متعدد جگہ احتجاج بھی کیے ہیں اور خاصا ایکٹیو نظر آئے۔ مجھے بھی ظاہر ہے کہ بلڈنگ کی مسماری کا دکھ ہے، لیکن میرا اپنا خیال اور کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، ہمارے لیے عدلیہ قابل احترام ہے، لیکن یہ سلسلہ یہ کل اسٹارٹ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی متعدد عمارتیں مسمار کی گئی ہیں۔ جب رائل ٹاور کو مسمار کیا جا رہا تھا، آباد کو اس وقت بھی اتنے ہی ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس وقت اتنی ایکٹیویزم کا مظاہرہ کیا جاتا تو ممکن ہے آج جو ہمیں چیزوں کا سامنا ہے، ہم ان چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے۔ آج جس قانون سازی کے لیے سندھ گورنمنٹ سے رابطہ کیا گیا اور سندھ گورنمنٹ نے یقین دہانی کرائی کہ عمارتوں کی ریگولرائزیشن کے لیے یا ان کے جو انویسٹمنٹ ہے بلڈرز کی، ان کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ اگر رائل ٹاور کی ڈیمولیشن کے وقت سندھ گورنمنٹ سے اسی طرح آباد رابطہ کرتا تو آج اس مشکل کو فیس نہیں کرنا پڑتا۔ میں اس مسماری اور شہر میں ہونے والی یا کے بعد دیگر کئی بلڈنگوں کی مسماری کو کسی اور تناظر میں بھی دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو آج حالات ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کو بھی مدد ملے گی اور آپ کے توسط سے گورنمنٹ آف سندھ اور یہاں کے عوام کو بھی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایک وقت جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے یہاں پر، تو ان دنوں میں اس شہر میں امن و امان کا بہت سنگین معاملہ درپیش تھا اور لوگ عدم تحفظ کا شکار تھے۔ اس عدم تحفظ کی وجہ سے یہاں کاروبار کرنا تجارتی برادری کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہاں کراچی کا وزٹ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ قاسم تیلی مرحوم، ان کی قیادت میں چیمبر آف کامرس کے ڈیلیگیشن نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، ہم یہاں غیر محفوظ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت کی پالیسی کا حصہ ہوگا، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ان کو تحفظ کا یقین دلانے کی بجائے یا انہیں تحفظ فراہم کرنے کی بجائے ان کو یہ فرمایا کہ اگر آپ یہاں غیر محفوظ ہیں تو آپ اپنا سرمایہ پنجاب میں آگے لگائیے اور پنجاب میں کاروبار کیجیے۔ اور یہ گفتگو اور یہ اسٹیٹمنٹ اخبارات میں پبلش ہوا ہے اور اس کے ریکارڈز میرے پاس آج بھی موجود ہیں۔ ایک وزیر اعظم اس شہر کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے اگر اس بات کی ترغیب دے کہ آپ یہاں سے سرمایہ اٹھا کر پنجاب لے جائیے، تو میں مہاجر قومی موومنٹ کی جب سیاست کرتا ہوں یا اپنے قوم کے لوگوں کی بات کرتا ہوں تو اسے تعصب قرار دیا جاتا ہے، لیکن ایک وزیر اعظم پنجاب کے لیے اتنا زیادہ فکرمند اور پنجاب کے لیے اتنا زیادہ متعصب اقدام کرتا رہا، کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ آج بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو موٹر ویز بنے ہیں، جو جی ایچ کیو شفٹ ہونے کے بعد پنڈی کی زمینیں خالی ہوئی ہیں، وہ زمینیں بہت بڑے بڑے افسران کے حصے میں آئی ہیں۔
جو موٹر ویز بنے ہیں، جو ایگریکلچر لینڈ تھی جس کی قیمت بہت معمولی سی تھی، آج ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. جو زمیندار وہاں کا اپنی فصل کے اوپر انحصار کرتا تھا، آج وہ ایگریکلچر سے اپنی وابستگی ختم کر کے سوسائٹیاں بنانے میں اور بلڈنگ بنانے میں انٹرسٹڈ ہے. پنجاب میں، اسلام آباد میں سرمایہ دار کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آج اس شہر میں جو عمارتیں مسمار کی جا رہی ہیں، اگر ارریگولرٹیز کی وجہ سے، اگر کوئی قانونی کمی ہونے کی وجہ سے مسمار کی جا رہی ہیں، تو ظاہر ہم سپریم کورٹ کو پھر کہتے ہیں ادب سے کہ ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ ہمارے پاس یا کسی بھی لا ابائڈنگ سٹیزن کے پاس ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سر جھکانے کے علاوہ. کیا اس شہر میں 54% جو کچی آبادیاں ہیں، جس طرح نیسلے ٹاور کو ڈیمالش کرتے وقت وہاں کے مکینوں کو نکالنے کے لیے بجلی اور گیس کے کنیکشنز منقطع کیے گئے تھے، اس طریقے سے کراچی میں 54% جو کراچی کی لینڈ ہے وہ انکروچڈ ہے. کیا اس انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے لیے عدلیہ اسی طرح کے اقدام کر سکتی ہے، اور کیا اس نے کیے؟ اور اگر ایسا نہیں کر سکے تو لوگوں کے اندر جب یہ تاثر جائے کہ انصاف ادھورا ہے تو غلط نہیں ہے. اور انصاف اس وجہ سے بھی ادھورا ہے کہ نیسلے ٹاور کو گرانے کے احکامات کیے، لیکن اس نیسلے ٹاور میں جو لوگ بستے تھے، جنہوں نے وہ اپارٹمنٹ خریدے تھے، ان کا پیسہ اس میں خطرے میں پڑ گیا. کیا سپریم کورٹ کا اتنا سا فیصلہ کافی ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان کو پیسے دے؟ جس طرح نیسلا ٹاور کو مسمار کرنے کے لیے وقت کی ڈیڈ لائن دی گئی کہ 15 دن کے اندر یہ ڈیمالش کر کے کمشنر جواب داخل کرے ورنہ اس کو جیل جانا پڑے گا، کیا اسی طرح سندھ گورنمنٹ کو کوئی ڈیڈ لائن دی گئی کہ جو اس میں آباد مکین تھے ان کو 15 دن کے اندر پیسے واپس کر دیے جائیں؟ ایک معاملے میں آپ نے ڈیڈ لائن دی، دوسرے معاملے میں آپ نے لینینسی بڑھتی، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے. کوئی بھی کسی بھی عدالت کا فیصلہ جس میں اگر عام انسان کے مفادات کا تحفظ نظر نہ آ رہا ہو تو اس کو اگر ہم ادھورا فیصلہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. میری درخواست یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی اور ان تمام معاملات کے اوپر ہم ادب سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جہاں سپریم کورٹ نے ماضی میں بہت سارے سو موٹو ایکشن لیے ہیں، وہ اس کراچی کے معاملات کے اوپر سنجیدگی سے کچھ سو موٹو ایکشن لے اور یہ دیکھیں کہ کیا ان کے ان فیصلوں سے کوئی اور فائدہ تو نہیں اٹھا رہا. اس لیے کہ اس قسم کے ان اقدامات کے بعد حالت یہ ہے کہ کراچی سے بلڈرز کو باقاعدہ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم 3 سال میں، دیکھیے اس قسم کی عمارتیں ایک دن میں رات میں چھپ کے نہیں بنتی. 20 اداروں سے، جس میں سول ایویشن بھی موجود ہے، جس میں پاکستان ایئر فورس بھی موجود ہے، اس لیے کہ جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس میں پاکستان ایئر فورس سے بھی آپ پرمیشن لیتے ہیں، این او سی لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہائٹ کی پرمیشن دیتی ہے آپ کو. اسی طرح سول ایویشن سے آپ این او سیز لیتے ہیں. 20 ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینے کے بعد کوئی یہ عمارت تعمیر ہوتی ہے اور اس میں اربوں روپے لگ جاتے ہیں اور یہ ایک رات میں تعمیر نہیں ہوتی. اگر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد 3 سال میں کوئی بلڈنگ تعمیر ہو اور 3 سال تک تمام ادارے سوتے رہیں اور اچانک یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس میں یہ ریگولرٹیز ہیں اور اس کو ڈیمالش کر دیا جائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کوئی بھی شخص یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرے، اس لیے کہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد 3 سال کے بعد بھی عمارت مسمار کی جا سکتی ہے. یہ سب کچھ ان لوگوں کے فائدے میں جا رہا ہے جو یہاں سے سرمایہ دار کو پنجاب انویسٹمنٹ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان حالات کو بنیاد بنا کر ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہاں سے سرمایہ منتقل کیا جائے پنجاب اور اسلام آباد، اور پنجاب میں جا کر سرمایہ لگا جائے. اور میں آج آپ کے سامنے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میرے پاس
بلڈرز موجود ہیں جنہیں باقاعدہ کہا گیا کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ مت کیجیے، اس لیے کہ میرے پاس میں اس شہر میں رہتا ہوں، اس شہر میں لوگوں کی بات کرتا ہوں، میرے پاس بلڈرز بھی آتے ہیں، میرے پاس انڈسٹریلسٹ بھی آتے ہیں۔ میرے پاس بلڈرز نے آ کے ہم سے کہا کہ اب کراچی میں ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، کراچی میں ہماری انویسٹمنٹ غیر محفوظ ہے، اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ بشیر فاروقی صاحب، اور یہ سب آپ تصدیق کر لیجئے گا، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں میں ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، عقیل کریم ڈیڈی صاحب اور بشیر فاروقی صاحب، یہ دو افراد اس کراچی کے اندر تعمیراتی صنعت سے وابستہ لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دے رہے ہیں کہ کراچی میں سرمایہ تمہارا غیر محفوظ ہے، اور وہ یہاں سے بہت سارے بلڈرز کو اسلام آباد اور لاہور لے جانے میں، پنجاب لے جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ لوگ، عقیل کریم ڈیڈی اس کراچی سے بنے تھے، یہ بشیر فاروقی اس کراچی سے بنے تھے، آج یہاں سے سرمایہ اگر یہ پنجاب منتقل کرنے کی ترغیب کر رہے ہیں تو یہ اس کراچی کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، اور آج نہیں کل ان کو کراچی کے شہریوں کو اپنی اس بے وفائی کا، اپنی اس غلط حرکت کا جواب دینا پڑے گا کہ اس شہر سے آج اگر صنعتی تعمیراتی صنعت بند کر دی، آباد نے کہہ دیا کہ ہم یہاں کام نہیں کریں گے، آباد اگر اس کراچی میں تعمیراتی سرگرمیاں اپنی بند کر دے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلڈر کے ساتھ کئی سو خاندان وابستہ ہوتے ہیں جن کی روزگار ان سے جڑا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی سریا لے رہا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی سیمنٹ لے رہا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی ٹیکنیشین ہائر کر رہا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی مستری ہائر کر رہا ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کے چولہے وابستہ ہوتے ہیں اس صنعت سے، اور وہ سب کے سب یہاں بے روزگاری کا باعث بنیں گے، اس لیے کہ آباد نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ حالات سے مجبور ہو کر کیا کہ یہاں وہ تعمیراتی سرگرمیاں انہوں نے بند کر دی۔ اب اگر یہاں کوئی تعمیراتی سرگرمیاں نہیں ہوں گی تو کتنی ساری چیزیں، کتنے کاروبار اس سے جڑے، اور یہ سرمایہ اگر پنجاب آپ منتقل کر رہے ہیں تو اس شہر کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات میرے لیے بہت دکھ کی ہے، اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب اس میں جو رول ادا کر رہے ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کا، اور میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے جنہیں وہ یہاں سے پنجاب لے جانے میں کامیاب ہوئے، ان کے خود کے پروجیکٹ انہوں نے ابنڈن چھوڑ دیے اور وہ پنجاب میں جا کے کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر آپ کے اصل رسوخ تھے تو آپ کراچی میں جو سرمایہ غیر محفوظ ہے اس کو محفوظ بنانے کی بات کرتے۔ انہوں نے کسی اور کی ایما پر یہاں سے لوگوں کو وہاں جانے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ ایک تو ڈیسلا ٹاور کے حوالے سے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ہزاروں خاندان بے روزگار ہو جائیں گے، اور صنعتی یہ جو تعمیراتی صنعت ہے اسے کراچی سے بند نہیں ہونا چاہیے، اور سندھ گورنمنٹ کو اس صنعت کا سرمایہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، کوئی اقدامات کرنے چاہیے، مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ یہاں کوآپریٹیو مارکیٹ جلی اور آج تک اس کے دکان والوں کو نہ معاوضہ ملا اور نہ ہی کسی نے داد رسی کی جا کے، اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کی کہ بھئی یہ شارٹ سرکٹ ہے۔ 6 گیٹ ہیں کوآپریٹیو مارکیٹ کے، اور 6 گیٹ کے اوپر بیک وقت آگ لگی۔ شارٹ سرکٹ ایک جگہ ہو سکتا تھا، 2 جگہ ہو سکتا تھا، 6 کے 6 گیٹ پہ بیک وقت آگ لگی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آج آپ اس پریس کانفرنس میں براہ راست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ کوآپریٹیو مارکیٹ کو سندھ گورنمنٹ کا ایک محکمہ کوآپریشن کے نام سے ہے، وہ ڈیل کرتا ہے۔ 2 چھتیں مزید ڈالی گئیں کوآپریٹیو مارکیٹ کے اوپر، اور وہاں دکانیں کروڑوں مالک کی فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ کوآپریٹیو مارکیٹ کی ملکیت، آنرشپ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوآپریٹیو مارکیٹ کے اندر جو دکان کے مالکان ہیں ان کی ایسوسی ایشن ہی اس کی آنر ہے۔ انہوں نے اس پر آبجیکشن کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر دکانیں سیل نہیں ہوں گی۔ ان کے مزاحمت کرنے پر ان کو سزا دی گئی ہے، اور 6 کے 6 گیٹ پر بیک وقت آگ لگی،
اور لوگوں کی تمام املاک خاک ہو گئیں، سڑکوں پر آ گئے لوگ، ان کے روزگار ختم ہو گئے، اور وہاں پر بھی 600 دکانیں جو خاک سر ہوئیں، ان 600 دکانوں میں 6000 خاندان کا روزگار ختم ہو گیا، اور آج بھی اس کے اوپر کوئی تحقیقات آگے نہیں بڑھی۔ آپ کے توسط سے میں عدلیہ سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں اتنے سو موٹو ایکشن لیے ہیں، وہاں اس کوآپریٹو مارکیٹ کی تحقیقات کے لیے سو موٹو ایکشن لیا جائے، اور یہاں پر کوئی جوڈیشل انکوائری کنڈکٹ کر کے جو اصل مجرمان ہیں، کیونکہ میں اس کو دہشت گردی مانتا ہوں کہ وہ دکانیں بیچنے میں یہ ایسوسیشن راہ میں رکاوٹ بنی، جس کی وجہ سے 6 دروازوں پر بیک وقت آگ لگی۔ اس کی انکوائری کنڈکٹ کی جائے، اور جو متاثرین ہیں ان کی داد رسی کی جائے، ان کے کاروبار کو بحال کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی اقدامات ہونے چاہیے۔ تیسری چیز جو ابھی اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کے بل کی صورت میں سامنے آئی، مجھے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس پر بھی ضرور اپنا موقف دیجیے۔ دیکھیے، لوکل گورنمنٹ کے معاملات آج سے نہیں، کیونکہ کراچی اگر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بڑا شہر ہے، اور یہاں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر حکومت نے اس شہر کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مسائل حل کرنے میں کسی نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور آج بھی جو لوکل گورنمنٹ کا بل پاس ہوا ہے، اس میں سوائے اس انٹینشن کے کوئی اور چیز نمایاں نظر نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی کا اس بل کو منظور کرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح کراچی کے وسائل پر میئر اپنا لا کر جو رہی صحیح کسر ہے اس کو پورا کیا جائے۔ دیکھیے، سندھ گورنمنٹ میں اگر ادارے سندھ گورنمنٹ کے اندر ان کی سروسز کو ایبزارب کیا جا رہا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے اگر سندھ گورنمنٹ کے ماتحت چلتے ہیں اور ان کی ملازمتیں سیمی گورنمنٹ ملازمت کی بجائے سندھ گورنمنٹ کی ملازمت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ماضی میں کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے، مثال کے طور پر کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ کیا ہے آپ کا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، KBCA، اس KBCA کو SBCA میں کنورٹ کیا گیا۔ جب KBCA تھا تو قانونی طور پر آپ کو اس شہر کے لوکل لوگ اپوائنٹ کرنے تھے، اور آپ نے اس کو SBCA میں کنورٹ کرنے کے بعد اب پیون اور چوکیدار بھی آپ نے دادو اور لاڑکانہ سے لا کے بھرتی کرنا شروع کر دی۔ اگر یہ ادارے جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں، اگر سندھ گورنمنٹ میں جاتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ میں ان کی سروسز ایبزارب کر دی جاتی ہیں اور وہ سندھ گورنمنٹ کی ملازمت بن جاتی ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آئندہ ان اداروں میں لوکلی لوگ اپوائنٹ ہو سکیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اقدام بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ دوسری بات، لوکل گورنمنٹ کی سب سے امپورٹنٹ، میں لوکل گورنمنٹ کا پورے بل پہ اگر بحث کروں تو ظاہر ہے یہ پریس کانفرنس اس کے لیے ناکافی ہے اور مجھے مناسب بھی نہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے معاملات جو ہے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے جو اور یہ بل انہوں نے پاس کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا میئر لا کر یہاں کے باقی وسائل کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیکریٹ بیلٹنگ کا انہوں نے اس بل میں قانون بنایا ہے کہ بھئی اب سیکریٹ بیلٹنگ ہوگی، پہلے شو آف ہینڈس ہوتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کلچر ہمارے ہاں سیاست میں ہے وہ اب یہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بھی ہوگا، کہ کونسلرز کے جس طرح سینٹ کے الیکشن میں بھاؤ لگتے ہیں اس طرح کونسلر کے بھاؤ لگیں گے، اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس حساب سے وہ خریداری کر کے اپنا میئر لا سکتا ہے۔ اور جب خریداری کر کے میئر لائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کیے وہ وصول کرنے کے لیے اس شہر کے وسائل کو پھر لوٹا جائے گا۔ اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، یہ اس شہر کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس قسم کی کسی بھی کوشش کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ آخر میں
جو حالات ہیں ان حالات میں نے سرجانی میں بھی ایک بات کہی تھی جو وہاں پروگرام تھا کہ دیکھیے میں نے ایک طویل عرصے تک ہمیشہ یہ کہا کہ جو اس شہر کے مسائل ہیں، جو حالات ہیں، جو قوم کے اندر مایوسی ہے، ان حالات کے اندر سب کو کسی ایک نقطے پر ایک ہو جانا چاہیے. اور یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے سرجانی میں کہا کہ یہ میں سب کچھ اس لیے کرتا رہا کہ قوم کل مجھے دوش نہ دے کہ آپ نے کوشش نہیں کی یا آپ چاہتے نہیں تھے کہ لوگ ایک ہو جائیں. لیکن سرجانی کے پروگرام کے اندر میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ وقت ضائع کریں گے کہ سب ایک ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے اگر لوگوں کے نظریاتی اختلاف ہوتے تو ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن اگر کوئی نظریاتی اختلاف نہ ہونے کے باوجود کسی کے کہنے پر وفاداری تبدیل کرے، کسی کے کہنے پر گروپ بنائے، تو کیا وہ جن لوگوں کے کہنے پر گروپ بنا ان کی اجازت کے بغیر ایک ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا وہ فیصلہ بھی اپنا نہیں تھا اور آئندہ بھی وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے تقسیم کیا، جن لوگوں نے گروپس بنائے، ان کی ایک طویل ایکسرسائز، محنت اور ان کی انویسٹمنٹ، وہ سب کو ضائع کر کے سب کو ایک ہونے کا موقع نہیں دیں گے. اور کیونکہ ان لوگوں نے کسی کے کہنے پر گروپ بنائے اور نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر گروپ نہیں بنایا، ان کا فیصلہ اپنا نہیں تھا، اس لیے ان کے ایک ہونے کی امید بھی نہیں کرنی چاہیے. وقت کا ضیاع ہے. میں نے اس وقت لوگوں سے کہا تھا اور میں نے اس کے بعد متعدد میٹنگوں میں اور متعدد اپنے سٹیٹمنٹس میں کہا کہ جنہیں لیڈر کہہ کر پکارا جاتا ہے ان لیڈران کا ایک ہونا وہ ضروری نہیں ہے، قوم کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. اور قوم کا ایک ہونا وہی قوم کی بقا کے لیے بقا کا ضامن بن سکتا ہے. تو میں نے 19 دسمبر کو ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے، اور وہ جلسہ میرے لیے بھی مجھے مطلب سیکھنے کا موقع ملے گا، مجھے سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اگر میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ لیڈران کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، قوم کا ایک ہونا ضروری ہے، تو اس جلسے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ واقعی ایک قوم کی حیثیت سے اتحاد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور قوم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہے تو ہمیں آگے کے فیصلے کرنے میں مدد ملے گی. 19 کو ہم نے بہت بڑے اجتماع کا فیصلہ کیا ہے، اور اربن ایریاز میں تمام جگہ ہم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اجتماع میں پہنچیں، میر پرخاص سے بھی، حیدرآباد سے بھی اور کراچی کے تمام علاقوں سے. 19 دسمبر کو باغ جناح میں انشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہوگا. اور آج کیونکہ یہ پہلے سے میرے وزٹ کے بعد سے جو سوشل میڈیا پہ چل گیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ آفیشیلی آپ خود بھی بتا دیجئے کہ 19 کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. تو 19 کو باغ جناح میں انشاءاللہ تعالیٰ جلسے کا اہتمام ہوگا، اور وہ اللہ نے چاہا تو اس تاثر کو زائل کر دے گا کہ کسی نے گروپ بنا کر قوم کو تقسیم کر دیا. ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کسی مہاجر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا مہاجر کے ساتھ معاملات ہوں تو قوم تقسیم ہے، وہ قوم ایک جگہ کھڑے ہو کر بتائے. تو انشاءاللہ تعالی وہاں اتحاد کا بھرپور مظاہرہ ہوگا اور طاقت کا مظاہرہ ہوگا کہ مہاجر ایک قوم ہے. اچھا فاضل بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو آپ جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں باقی جو دیگر مہاجر تنظیمیں ہیں یا جو مہاجروں کے سو کالڈ لیڈرز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آپ اس کا دعوت نامہ دیں گے، ان کو بھی مدعو کریں گے اپنے جلسے کے اندر؟ دیکھو بھائی، ہینڈ بل تو ہم ہر جگہ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نا.
اب اس ہینڈ بل کو پڑھ کے کوئی آنا چاہے تو بھائی ہم منع تو نہیں کر سکتے. باقی دعوت تو ہم ایک طویل عرصے سے دیتے رہے, تو ہماری دعوت کا تو لوگوں نے مذاق ہی اڑایا. بھائی جب ہم نے دعوت دی, اور بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ ہم تو ہر جگہ پر یہ کوشش کرتے رہے کہ بھئی یہ تاثر ختم ہو کہ ہمارے کوئی اختلافات ہیں. اور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ پنجاب میں چودھری شجاعت نواز شریف صاحب کے ہاں دکھ درد میں جا رہا ہوتا ہے, لوگ کسی اور کے ہاں جا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو مارنے مورنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. تو ملیر میں آپس میں متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومنٹ کے لوگوں کی کوئی آپس میں دست و گریبان ہوئے, تو میں نے فون کر کے کہا, اس وقت 90 کھلا ہوا تھا, میں نے فون کر کے کہا, میں نے کہا, بلکہ اسٹیٹمنٹ بھی تھا میرا, پریس کانفرنس بھی میں نے کہا کہ یار یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر مت کٹواؤ. دونوں خاندان جو ہے وہ مطلب جا کے پھر پولیس میں تھانے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے علاقے کے بزرگوں کو بناؤ منصف اور ان سے فیصلہ کرا لو. باقی لوگوں بھی تو جرگے کر کے اپنے فیصلے کرتے ہیں, وہ تھانے تو نہیں جاتے. اور اگر تم لوگ فیصلے نہیں کر سکتے یا تمہیں کوئی میرے کارکنان سے شکایت ہے تو مجھے آ کے بتاؤ, میں اپنے کارکنان کی سرزنش کروں گا, ڈانٹوں گا, ان کو سزا دوں گا. اور اگر تم نہیں آ سکتے ہو تو میں 90 آ جاؤں گا. وہ مطلب انہوں نے اس کو کوئی اور معنی پہنا کہ آفاق احمد جوائن کرنے آ رہے, تو ہر وقت کا تو انہوں نے میری کسی بھی کوشش کو مذاق بنایا. تو میں اگر اب چلا بھی جاؤں تو مطلب اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے تو مہاجروں کا اجتماع منعقد کیا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو مہاجر سمجھتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ چکے کہ میں نے مہاجر سیاست کو آخری کیل ٹھوک دی, دفن کر دیا. کوئی کہتا ہے میں تو سندھی پڑھتا ہوں, سندھی جانتا ہوں, میں تو جو ہے وہ سندھی ہوں, میں تو مہاجر ہوں نہیں. تو لوگوں کو جب منافق آپ بنا رہے ہیں اور خود منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کانوں میں ایک دوسرے سے کہیں کہ ہم مہاجر کا ہی تو کام کر رہے ہیں, چاہے متحدہ کا نام لیں, تو ظاہر ہے کہ میں تو سیدھے سادے لوگوں کا اجتماع کرنے جا رہا ہوں. اگر کوئی سیدھے سادے لوگ جو اپنے آپ کو مہاجر کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, اگر ہینڈ بل پڑھ کے کوئی آئے گا تو میرے سر آنکھوں پہ میں انہیں ویلکم کروں گا. آپ یہ فرمائے گا بلدیاتی ایکٹ کے خلاف ووٹوں پہ آئے گی مہادی کمیونٹی, ایک تو یہ فرمائے گا دوسرا مہادی کے اندر بڑے بڑے تاجر رہنما بیت الفضا اور آپ کے پاس حاضر ہیں, کیا اگلی کئی پیڑھی جو قریبی رہتے ہیں اس کے پاس جائیں گے, آپ اس سے پوچھیں گے کس کے کہنے پہ آپ بول رہے ہیں کراچی کے بلڈر کو پنجاب میں شفٹ ہو, آپ بتائیں ذرا ان سے کیا بلڈر دور ہے, ٹیلی فون کی کال تو ہے, آپ کریں گے کیا کراچی کے بلڈر کے لیے اپنے ریڈی کو, اور بشیر فاروق کی کچھ عمارت جو ہے پارک میں بنی ہوئی ہے, تو کیا بولیں گے آپ, فرمائیے گا. علی حفیظ, تم کی دور سے اتنی محنت سے تم نے اتنی ساری باتیں پوچھ لی, اب ظاہر ہے جواب تو دینا پڑے گا. دیکھو عقیل کریم ڈیڈی یا یہ فاروقی صاحب, فاروقی صاحب سے تو میں کبھی نہیں ملا. عقیل کریم ڈیڈی بیت الحمزہ پہ یقیناً آتے رہے, اور وہ ایک آدھ مرتبہ میرے دوست کے ساتھ آئے بھی. تو بیت الحمزہ کے زمانے میں اگر میں آپ کو مختصر جواب دوں اور آپ اس کو سمجھ پائیں اور باقی لوگ بھی سمجھ پائیں, تو میرے خیال ہے پھر مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اگر مسماری ہو رہی ہے اور کراچی میں اب نسلہ ٹاور اور اس سے پہلے جو رائل ٹاور تھا, اس میں بھی جن لوگوں نے, ایک عام آدمی نے اپارٹمنٹ خریدے تھے اور ان کا پیسہ برباد ہو گیا, ملا نہیں ہے, رائل والے کا بھی پیسہ ملا نہیں ہے. اسی طرح اب نیسلا ٹاور کا پیسہ نہیں ملے گا. ایک عام آدمی بھی اپارٹمنٹ کہاں لے گا اور کہاں اس کا سرمایہ محفوظ نظر آتا ہے؟ جہاں سرمایہ محفوظ نظر آتا ہے وہ ان حالات کے بینیفیشری ہیں. عقیل کریم ڈیڈی ان کے لیے کام کر رہے ہیں, کافی ہے. پیپلز پارٹی سے کم از کم یہ تو توقع ہے کہ پیپلز پارٹی, کیونکہ جمہوریت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں, اور میرا خیال ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کے دور میں سیاسی اجتماعات پر کوئی قدغن لگی نہیں ہے. باقی ظاہر مشرف کے دور میں بھی ہوا ہے, باقی لوگوں کے دور میں بھی ہوا ہے. کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی متحدہ کی کوalition گورنمنٹ تھی تو متحدہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, لیکن ایسی صورتحال ہے نہیں. تو میں تو 99.9% شیور ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرمیشن ٹائم پہ ملے گی اور انشاءاللہ جلسہ ہوگا. کسی کو یہاں سیاسی ایکٹیویٹی پہ تو نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے. آپ نے تحفظات کا اعلان کیا بلدیاتی نظام میں, آپ کوئی مطالبہ نہیں کیا, کوئی مطالبہ کریں کس حوالے سے؟ بلدیاتی نظام میں آیا ہے,
نہیں، ہم نے تو کہا بھائی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، ریجیکٹ کیا کہ بھائی یہ ظاہر ہے کہ غلط ہے، اور اب جن لوگوں نے پاس کیا ان کے اپنے مفادات ہیں، اور جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، وہ لوگ ہیں جو اسمبلی کے اندر ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم اس کو غلط کہتے ہیں اور غلط کہتے رہیں گے۔ دیکھیے، الیکشن کی جو سیاست ہے، جو انتخابی سیاست ہے، اس میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو دور رکھا تھا، اس کا میں نے بہت نقصان اٹھایا۔ دیکھیے، الیکشن میں ہار جیت، اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے، ہماری اپنی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے جو اثر انداز ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم سے کبھی خوش رہے ہی نہیں، تو اس میں بہت ساری پرابلمس بھی آتی ہیں۔ لیکن الیکشن کی سیاست یا جو الیکٹورل پالیٹکس ہے، اس میں ماسز سے کانٹیکٹ کا بہت بڑا موقع ملتا ہے، جس کو میں کبھی بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اچھا آبا بھائی، یہ بتا دیجیے، ابھی آپ نے یہ بلڈرز کے بارے میں کہا کہ وہ بلڈرز جو ہیں وہ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں پنجاب، دو شخصیات کے تو آپ نے نام لے دیے، ان کے بیہائنڈ بھی کچھ قوتیں ہوں گی، ذرا بتائیں گے کہ کون ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہمیں کسی بھی فیصلے کے اوپر یہ دیکھنا چاہیے اس کا بینیفیشری کون ہے۔ میں نے بھی کہا، نیسلا ٹاور کے مکین جو اس میں اپارٹمنٹ لے کے رہ رہے تھے، ان کے ذریعے اس کراچی کی عوام کو میسیج کیا گیا کہ اگر کوئی پرائیویٹ بلڈر کوئی یہاں پہ کام کر رہا ہے، تم نے یہاں اپارٹمنٹ لے لیا، تمہارے پیسے جو ہے نا محفوظ نہیں ہیں۔ کہاں محفوظ ہیں؟ بینیفیشری وہی ہے۔ اب آپ مطلب کہاں محفوظ ہیں، مطلب اس میں کوئی شک و شبہ یا ابہام تو نہیں ہے۔ میرے خیال ہے